آپ دیکھ رہے ہیں قانون دوست ویڈیو ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ، اور میں ہوں آپ کا قانون دوست ایڈوکیٹ اینتھنی ولیمز۔ اور ان ویڈیوز کا مقصد ہے کہ جو قوانین آپ گورنمنٹ بنا رہی ہے جس سے آپ کی لیونگ سٹینڈرڈز، آپ کی سیفٹی سیکیورٹی، آپ کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ جو ہے اپنے ٹیکسز پے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، تو آپ کو ان قوانین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آج جو ہم قانون کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ایکٹ 2020۔ اور بالکل شروع میں بتا دوں، جیسے آپ نے فائنینشیل ایڈ کا یا اسکالرشپ کا ذکر سنا ہے، اسی طرح لیگل ایڈ ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگ جن پر کوئی مقدمہ ہو جائے لیکن وہ وکیل افورڈ نہ کر سکیں، تو ان کو جو ہے گورنمنٹ نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے یہ جسٹس اتھارٹی ایکٹ کے تحت، جہاں پر ان کو جو وکیل کی سروس ہے ان کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ گورنمنٹ اسٹیٹ جو ہے ان کے لیے وکیل کرے گا، اور ایک اچھا وکیل کر کے ان کے جو بھی پرابلم ہے اس کو لیگلی سالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس قانون کو دیکھتے ہیں۔ قانون ریسنٹلی بنا ہے، پورے پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے ایپلیکنٹ کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو لیگل ایڈ اس قانون کے مطابق کوئی بھی اپلیکیشن کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوتے وہ ایون اپلیکیشن بھی نہیں لکھ سکتے، اور اگر پڑھے لکھے بھی ہو تو انہیں تب بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو یہاں پہ ایپلیکنٹ سے مراد صرف وہ شخص نہیں جو خود سے کاغذ پہ لکھے کہ جی مجھے وکیل کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے بہاف پہ کوئی اور شخص بھی وہ سادہ اپلیکیشن لکھ سکتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو بالکل بھی یہ باتیں نہیں سمجھتے کہ قانون کیا ہے، جیسے پاگل لوگ ہو گئے یا بہت چھوٹے بچے ہو گئے، یا وہ لوگ جو ذہنی توازن کھو گئے ہیں، یا جو ہے نا کسی وجہ سے اس وقت ہوش میں نہیں ہے، ان کے بہاف پہ بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کہ ان کو قانونی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو ایک اتھارٹی بنے گی، اتھارٹی کا مطلب ایک ڈپارٹمنٹ جس کا نام ہے لیگل ایڈ جسٹس اتھارٹی، جو بن چکی ہے۔ اس کا ایک بورڈ ہوگا، اس کا چیئرمین ہوگا، اور جو عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں، ان میں جو کیسز چل رہے ہیں وہاں پر جس کو بھی وکیل کی ضرورت ہوگی تو فری ریپریزنٹیشن یونٹ بنے گا اس ادارے میں، یعنی جو ادارہ ہے لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی، اس میں فری ریپریزنٹیشن یونٹ بنے گا۔ اس یونٹ کے اندر ایڈوکیٹس، یعنی وہ وکیل جو پریکٹس کرتے ہیں، جو عدالتوں میں کیسز کرتے ہیں، اور والنٹیئرز، یعنی ایسے لوگ جو خود سے جو ہے آ کے مدد کرنا چاہیں گے، چاہے وہ لیگل پروفیشنلز یا ادروائز۔ اس میں سوشل ورکرز بھی شامل ہیں، ایسے لوگ جو قانون تو نہ جانتے ہو لیکن وہ مدد کرنا چاہتے ہو ایسے لوگوں کی جن پہ کوئی بھی کرمنل یا سول کیس چل رہا ہے اور وہ وکیل نہیں کر سکتے۔ ہم نے پریویس ویڈیو میں اینٹی ریپ کے قانون کی انویسٹیگیشن کے بارے میں بات کی تھی۔ یہاں ہم بات کریں کہ اگر آپ پر کوئی الزام لگ جاتا ہے، چاہے وہ کرمنل ہے، سول ہے، قبضہ ہو جاتا ہے آپ کی زمین پہ، اور آپ کو وکیل کی ضرورت ہے اور امیڈیٹلی آپ وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ اس ادارے کے پاس آئیں گے اپنے شہر میں، اور اس میں فری ریپریزنٹیشن یونٹ ہوگا۔ یہ سب باتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ لیگل ایڈ کا مطلب ہے کہ اسسٹنس، جہاں پر ایک شخص وکیل کو افورڈ نہیں کر سکتا یا اس کو اتنی اویئرنس نہیں ہے کہ مجھے کس قسم کا وکیل کرنا چاہیے، تو لیگل ایڈ اس شخص کو ملے گی۔ کچھ اور ڈیفینیشنز بھی ہیں۔ پھر سیکشن 3 کہتا ہے کہ اسٹیبلش ہوگا، گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش کرے گا اس ادارے کو۔ میرا خیال ہے ادارہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اسلام آباد میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور آبویسلی سارے ملک میں اس کی ہوں گے۔ مینجمنٹ میں جو ہے وہ بورڈ جو ہے وہ اس کا مین جو ہوگا بورڈ ہوگا، اور اس بورڈ میں سب سے ٹاپ پر جو چیئر پرسن ہوگا وہ فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس ہوگا۔ تو اس وقت اور فیوچر میں جتنے بھی فیڈرل منسٹرز فار ہیومن رائٹس آ رہے ہیں، ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس ادارے کے تحت پاکستان میں ہر شہر، ڈسٹرکٹ، قصبے میں، ولیج میں لوگوں کو ہیلپ کر سکتے کہ ان کو انصاف ملے۔ ان کو اچھا وکیل اگر دے دیں تو ان کو انصاف ملنے کا کافی چانسز۔ اس کے علاوہ اور ریلیٹڈ لوگ سیکٹری ہیں، ایڈوکیٹ، اٹارنی جنرل ہیں، جو حکومت کا وکیل ہوتا ہے، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ اور یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ چیئرمین ہر میٹنگ میں شامل ہوگا تاکہ وہ جو ہے دیکھ سکے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور میٹنگ بورڈ وغیرہ کے بھی رولز بتائے ہوئے ہیں، پھر ڈائریکٹر جنرل کے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ سیکشن 8 کہتا ہے کہ یہ اتھارٹی کرے گی کیا،
تو سب سے پہلے تو یہ اصول اور رولز بنائے گی کہ لوگوں کو لیگل ایڈ ملنی چاہیے. اس وقت پاکستان میں لوگوں کو جو ہے کسی وجہ کوئی وکیل خود سے کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ادارہ نہیں بنا جہاں پہ ان کو لیگل ایڈ ملے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی ہیلپ کر بھی رہا ہو وکیل، تو ہو سکتا ہے اتنا کیس لینتھی ہو جائے، اتنے ٹائم چلا جائے، اتنے ٹائم پر کہ پھر وہ وکیل آپ کو فل ٹائم نہ دے سکے. تو اس لیے لیگل ایڈ جس میں فائنینشیل ایڈ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عدالت جب آنا ہو تو آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہو کہ عدالت آئیں. آپ کسی دور دراز علاقے میں ہیں اور کسی میں شہر میں آنا ہے آپ کو، لاہور، کراچی، تو وہ فائنینشیل ایڈ بھی کرے اور اسسٹنس بھی آپ کو پرووائڈ کرے. اس کے علاوہ تو اس سب کی پالیسیز رولز جو ہے بورڈ بنائے گا. اس کے علاوہ وہ طریقہ کار بنائیں گے کہ لیگل ایڈ کس کو ملنی چاہیے. آبویسلی بہت سارے لوگ چاہیں گے جیسے فائنینشیل ایڈ یا اسکالرشپ بھی مس یوز ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ پروموٹ کریں گے سسٹم کو کہ اویئرنس، جیسے آپ قانون دوست ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی چینل پہ، کہ پبلک اویئرنس اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو گئی ہے. آپ کا کوئی دوست بھی جس کو آپ دوست، فیملی ممبر، کوئی بھی شخص، کوئی آپ کے گھر کا سرونٹ جس کو بھی وکیل کی ضرورت ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے بہاف پہ یہ ادارے کا معلوم کر کے اور گوگل پہ سرچ کر کے اس ادارے کے دفتر میں ان کو بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو پراپر لیگل جو ہے ایڈ ملے. اس کے علاوہ ریسرچ کرنا، گورنمنٹ کو فیڈ بیک دینا کہ ان کا لٹریسی میں اضافہ کرنا، کہ لوگوں کو ان کے سوشل رائٹس اور سارے رائٹس پتہ چلیں. اسٹیبلش ایسے ایڈوکیٹس اور والنٹیئرس کا گروپ بنانا، پینل بنانا جو چاہیں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم دے سکیں. یہاں پہ ایسے لوگ جو اچھی پریکٹس کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ خود سے ہفتے میں ایک دن یا کچھ کیسز پر مفت میں ٹائم دیں، جو وہ دیتے بھی ہوں گے لیکن اب ایک آرگنائز طریقے سے وہ ٹائم دے سکتے ہیں. اور ینگ لائرز کو بھی انکریج کروں گا کہ وہ کام کرے. اور بہت ساری چیزیں یہاں لکھی ہیں جو انہوں نے اسٹیبلش کرنی ہے. لیکن آپ جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس ادارے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی جو لیگل ایڈ کا اتھارٹی ہے. تو اتھارٹی جو ہے وہ یہاں پہ بتایا پروویژن آف لیگل ایڈ، فائنینشیل ایڈ. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کرمنل کیس میں جہاں پہ اسسٹنس ٹو اپلیکینٹ ہو از چارجڈ ود اے کرمنل آفینس، اگر آپ پر چوری کا یا کوئی اور جو ہے کرمنل جو ہے جرم لگایا گیا ہے، آپ کو پکڑا گیا ہے اور آپ کسی وکیل کو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ویسے بھی، تو آپ کو جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ادارہ آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کرے گا، وکیل پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو ایک اپلیکیشن دینی ہوگی. اب یاد رکھیں کہ اپلیکیشن خود نہیں لکھ سکتے، تو کسی اور وکیل سے، کسی اور دوست سے کہہ کے لکھوا لیں. اگر آپ جو ہے ذہنی مریض ہیں تو پھر آپ کے بہاف پہ بھی لکھی جا سکتی ہے، اور کوئی ایسا بات اگر ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب آپ نہیں لکھ سکتے تو اور لوگ لکھ کے آپ کو مدد دلوا سکتے ہیں. اور پھر وہ اپلیکیشن جو ہوگی اس کے ساتھ آبویسلی ایفیڈیوٹ وغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حلف لیتے ہیں کہ جی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اور یہاں پہ جو مائنرز ہیں، بچے ہیں وغیرہ، ان کے لیے بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ ریکوائرمنٹ ایفیڈیوٹ شیل ناٹ. پھر جو مائنر بچہ ہے وہ ظاہری بات ہے ایفیڈیوٹ نہیں دے گا، وہ نہیں سمجھتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو وکیل کی ضرورت ہے تو وکیل اس کو کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی جو ظاہری بات ہے درخواستیں تو بہت لوگ دیں گے، لیکن پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کی درخواست جینون ہے، اور کوشش کریں کہ جینون لوگ ہی جائیں، تو پھر اس کو جو ہے دی جائے گی یہ ساری فیسلٹی. اور جب تک مقدمہ چلے گا تو وکیل آپ کا پیش ہوتا رہے گا اور آپ کو انصاف دلانے کی کوشش کرے گا. خاص طور پہ اگر آپ نے وہ جرم نہیں کیا لیکن آپ پہ الزام لگ گیا، اور اگر جرم کیا بھی ہے تو تب بھی آپ کو بہتر سے بہتر ایک لیگل ایڈ ملے گا. اس کے علاوہ اگر ایسے لوگ جو مس یوز کریں گے تو ریووکیشن یعنی کہ ان کی ایڈ ختم کر دی جائے گی. ایڈوکیٹس اور والنٹیئرس کا ایک پینل بنایا جائے گا ہر تحصیل میں، تاکہ وہ لوگ پرو بونو کا مطلب ہوتا ہے کہ مفت میں یا فی بھی لیں، لیکن بہت کم فیس لی. جہاں شاید لاکھوں روپے لے رہا ہوں وہاں چاہے شاید چند ہزار روپے کی خاطر وہ جو ہے نا آپ کا کیس لڑیں. کیونکہ ایک پراپر ادارے کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں طے ہوں گی لوگوں کے درمیان، کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا، پیمنٹ وغیرہ ملے گی ان وکیلوں کو جو کام کریں گے. آبویسلی اتنی نہیں، لیکن اتنی جتنا ان کا جو ہے نا رائٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ آفس سٹاف یہ سارا کچھ
जो है इस इदारे के तहत बनेगा। एक फंड भी बनाया जाएगा, उस फंड में जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वो आगे यूज़ किया जाएगा। इस तरह फेडरल लेवल, लोकल लेवल, हर किस्म के, और इसका ऑडिट भी होगा, बजट भी बनाया जाएगा, इसकी रिपोर्ट भी हुकूमत को दी जाएगी। एक प्रॉपर कानून बनाया गया कि इदारा प्रॉपरली फंक्शन हो। कोई भी, चाहे वो कोई शख्स है जिस पर इल्ज़ाम लगा है और वो वकील कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, उसने इस इदारे को यूज़ करके मिस यूज़ किया, जिसके अपना बोर्ड है, ऑफिसर्स है, वो इसको मिस यूज़ ना करें, ठीक है जी। उसके अलावा टैक्स एग्जेम्पशन भी होगी, लेकिन ये एग्जेम्पशन जब तक टैक्स लॉ में नहीं आएगी तो उस वक्त तक ये जो आपने डोनेशन कंट्रीब्यूशन की है इस फंड को, उस वक्त तक जो है इसको, ये विमेन इन डिस्ट्रेस का कानून, तो उसके बदले में ये कानून आया है। और ये बेसिकली इररिस्पेक्टिव, यानी कि ये कोई बात नहीं कर रहा कि सिर्फ विमेन के लिए है या बच्चों के लिए है, ये हर शख्स को जिसको कोर्ट जाना है। एप्लीकेंट मींस एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब है इसमें मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड जो 18 साल से कम है, 18 साल से ज्यादा जो मेजर है, सब लोग आते हैं इसके अंदर। और जो लोग भी पाकिस्तान में हैं, अगर पाकिस्तानी सिटीजन नहीं भी हैं तब भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन के बाद अपना अपना प्रॉब्लम बताना है, वो इवेल्युएट होगा। फिर आपको लीगल एड भी होगी, आपको कानूनी मदद भी होगी, जिसमें वकील भी आपको दिया जाएगा, आपको आपके राइट्स भी बताए जाएंगे, आपके हकूक क्या हैं, और आपको फाइनेंशियल एड वगैरह भी मिल सकती है अगर आपको ज़रूरत होगी। ये आपके केस पे डिपेंड करेगा। ज़ाहिरी बात है, क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ज़्यादातर ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या जिनको जो है कानून की इतनी समझ नहीं है, या शायद वो ऐसे शहरों में, ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, जुर्म ज़्यादा है, और गलती से या सही भी उनको अगर पकड़ा जाता है तो उनका, इवन अगर किसी ने चोरी की है तो उसका ये राइट है कि उसको वकील किया जाए, ताकि ये ना हो कि जितनी उसकी सज़ा बनती है उसको उतनी सज़ा मिले, ज़्यादा नहीं। और अगर कोई चांस है कि उसको गलती से उस पर ये जुर्म लगाया जा रहा है क्योंकि मोहल्ले में कोई झगड़ा था या कोई दुश्मनी थी या कोई गलती हुई है पुलिस वालों से, तो उस केस में अगर वो शख्स बेरोजगार है या उसका खानदान अफोर्ड नहीं कर सकता वकील को, गरीब है या अवेयर नहीं है, या ये भी होता है कि अगर अफोर्ड कर भी सके लेकिन वो चाहते नहीं है क्योंकि खानदान की बदनामी होगी, तो तब इस केस में ये जो इदारा है लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी, इसको अप्रोच कर सकता है वो शख्स, उसकी फैमिली, और यहाँ पर जो है करें और इस सर्विस को यूज़ करें। अगर आप ईमानदारी से अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, और हर शख्स पे कर रहा होता है, अगर टैक्स रिटर्न आप नहीं भी फाइल करें तो आप सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आप पे कर रहे होते हैं, तो उन सब को पे करने का मतलब ये है कि आप स्टेट को मजबूत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मजबूत करें। गवर्नमेंट ने फिर ऐसा इदारा बनाया है जो बेसिकली आपको हेल्प करेगा, लीगल एड देगा, उसके अलावा गवर्नमेंट को भी गाइड करेगा और अदर एजेंसीज को भी। इसमें मुझे उम्मीद है पुलिस वाले भी आएंगे, FIA वाले भी आएंगे, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी आएंगे, कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10 ये कहता है राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1973 का है, आइन है पाकिस्तान 1973 का, तो वो कहता है कि हर शख्स को अगर उसने कोई जुर्म किया भी है तब भी उसको जो है ना, उसका जो मुकदमा चलना चाहिए वो सही तरीके से चलना चाहिए, और उसमें उसके पास वकील होना चाहिए जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसकी वकालत करे उसके बारे में। कभी कभार मजबूरी के तहत भी कोई जुर्म हो जाता है तो वो सारी बातें सामने आए, ताकि कानून में जो भी इंसाफ मिलना है, जिस शख्स को भी सजा की सूरत में या बरी होने की सूरत में, वो मिले। और इसी को आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, कि एक शख्स को पहले बता दिया जाए कि ये जुर्म आपने किया है, इसकी ये सजा है, फिर उससे उसके पूछा जाए, और लोग जिसमें गवाह हैं और विक्टिम हैं, जिससे जैसे पिछली वीडियो में रेप की हम बात कर रहे थे, तो उसके हवाले से जो है उसको सारी बातें बताई जाएं ताकि वो अवेयर भी हो जाए, मे भी शायद वो नेक्स्ट टाइम ऐसा जुर्म ना करे। तो स्टेट का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, चाहे आपसे गलती भी हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे थे कानून दोस्त वीडियो में, और कानून दोस्त वीडियोस का मकसद ये है कि आपको
उन कवानीन के बारे में ज़रूर पता चले जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।